السلام ناظرین، میں ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بیک گراؤنڈ میں کچھ سین بدلا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کام کے سلسلے میں تھوڑا دوسرے شہر آیا ہوا تھا، تو اس لیے بھی کل صرف ایک ہی وی لاگ کر سکا، آلدو کل ڈیولپمنٹس بڑی تھی، اس لیے پھر مجھے کل ٹویٹ کرنی پڑی، کیونکہ جو خبر میرے پاس آئی تھی وہ کوئی بھی نشر نہیں کر پا رہا تھا۔ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کتنی زیادہ اس وقت سختی ہے، اور جو اسپیشلی رائٹ ٹو فریڈم آف انفارمیشن ہے، اظہار آزادی رائے جو ہے وہ بالکل مسلوب ہو چکی ہے۔ تو وہ خبر مجھے پھر ٹویٹ کرنی پڑی، وہ میں ٹرین سے ہی میں نے اس کو ٹویٹ کیا، اور وہ خبر تھی کہ کمپنی سرکار نے اے آر وائی نے کل 23 اکتوبر کو ارشد شریف شہید کی یاد میں ایک یادگاری ڈاکومنٹری بنائی تھی۔ اس کے اندر کوئی میرا خیال ہے کہ انہوں نے جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں کسی کی طرف فنگر پوائنٹنگ ہو۔ وہ محض ایک سمجھیے کہ ارشد کی یاد، اس کا نام یاد رکھنے کے لیے ایک بڑی ہی کمزور سی کوشش تھی۔ اور اس ڈاکومنٹری کے اندر جن لوگوں کو انٹرویو کیا گیا، اس بات میں اس چیز کا یقینی بنایا گیا کہ کسی ایسے شخص کو، چاہے وہ ارشد کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو، انٹرویو نہ کیا جائے جو اس وقت کمپنی سرکار کو پسند نہیں ہے یا ان کے ناپسندیدہ ترین لوگوں میں شریک ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اور پھر کل اے آر وائی نے اس کے پروموز بھی چلائے، لیکن اس کے باوجود کمپنی سرکار کو یہ منظور نہیں تھا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اے آر وائی کی انتظامیہ کو حکم دیا سختی سے کہ یہ ڈاکومنٹری ہمیں دکھائی جائے۔ پہلے اس کو دیکھا گیا، اور پھر اس کے بعد نیا حکم آیا کہ یہ ڈاکومنٹری نہیں چلے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف جو ظلم اور زیادتی ہوئی ارشد کے قتل کر کے، اس کے بعد یہ اس زیادتی کا تسلسل ہے کہ اب اس کا نام لینے کو اور اس کی یاد کرنے کے اوپر بھی کمپنی سرکار کی جانب سے پابندی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے صلاح کار کون ہیں وہ لوگ جو ایسی حرکتیں کرنے کی صلاح دیتے ہیں۔ وہ ڈاکومنٹری چل جاتی، لوگوں نے ارشد کو یاد کرنا تھا، دن گزر جانا تھا۔ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ آپ خود برا مزید لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگ پھر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے کہ آپ اس چیز کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کون سا وہ سچ ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں، اس کو سامنے آنے سے روکنے دینا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا، اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ آپ نے اس خبر کو جتنی یہ تھی نہیں، اس سے بڑی خبر بنا دی، تو لہٰذا ان تمام حرکتوں کا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی فائدہ ہے، الٹا اس کا نقصان ہی ہے۔ خیر، میں نے ٹویٹ کی، وہ ٹویٹ بڑی پھیل گئی، بات نکل گئی، باقی لوگوں نے بھی تصدیق کی، اور سوشل میڈیا کی جو سوشل سپیس ہے اس کے اوپر وہ چیز آ گئی۔ اب بات یہ ہے جی کہ دن وہ گزر گیا ہے، آپ نے نہیں چلنے دی، کیبلز کے اوپر اے آر وائی بند بھی کر دیا گیا۔ بعد میں عماد یوسف جو اے آر وائی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا کہ بحالی کی ٹویٹ میں نے دیکھی لیٹ نائٹ کہ جی اے آر وائی بحال ہو گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو چینل ہے اپنا، اس کے معاملات ہیں، وہ چلتے رہیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی کمپنی سرکار نے یہ دن جو ہے اٹ اینڈڈ ود اے ویری بیڈ ٹیسٹ۔ اور جتنے صحافی ہیں جو اس وقت بزور شمشیر آپ کی اطاعت کرنے پہ تیار ہیں، وہ سارے سوچتے تو ہوں گے، ان سب کے ذہن میں یہ بات آتی تو ہوگی کہ یہ جس طرف آپ چیزیں لے کے جا رہے ہیں اور جس نہج پہ آپ چیزوں کو لے کے آگے ہیں، کل اگر اس کا نشانہ ارشد شریف بنا تھا تو آج وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں اور کسی بھی مجبوری یا لالچ طمع کے تحت آپ کے گن گانے پہ مجبور ہیں، وہ کل اس چیز کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے حق میں بھی نہیں جاتی۔ آج بھی میرا آپ کو اور آپ کے صلاح کاروں کو مشورہ ہے کہ اپنی جو یہ آپ کی پالیسی ہے اس کو ریویو کر لیجئے، کیونکہ یہ دیر پا نہیں ہے، یہ بالکل اتنی ہی شارٹ لیوڈ ہے جتنا آپ کا ٹینیور ہوتا ہے، جتنی آپ کی نوکری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو یہی چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ آج 24 اکتوبر کو بڑا اہم دن تھا۔ کل کچھ خبریں آئی، اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کر لیتے ہیں۔ کل ملٹری کورٹ کا فیصلہ آیا۔ ملٹری کورٹ کے اوپر جو سپریم کورٹ کے 5 ممبرز بینچ کا فیصلہ تھا، وہ ایک بہت بڑا تاریخ ساز فیصلہ اس لیے تھا کہ پاکستان کی عدلیہ نے بڑے عرصے بعد، بڑے دنوں بعد، بڑے مہینوں، بڑے سالوں بعد ایک ایسا فیصلہ دیا ہے اور برموقع دیا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹ میں، کیونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب، جن کے بارے میں آج عمران خان صاحب نے اور چودھری پرویز الہی نے، دونوں نے ان کو نیلسن منڈیلا کہا اور طنزاً
آج تو چودھری پرویز الہی صاحب کا میں سن رہا تھا کہ جی نیلسن منڈیلا واپس آ گیا، اور کل عمران خان صاحب نے رپورٹڈلی جو جیل ڈھیلا میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، انہوں نے ٹرائل جج کو بھی کہا جی کہ سنا ہے نیلسن منڈیلا واپس آ گیا۔ تو خیر نیلسن منڈیلا صاحب جو ہیں وہ آج پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی۔ ابھی ان کا مقدمہ جب میں یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ اس سے پہلے آج کے دن میں آلریڈی ابھی پاکستان میں جب میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں تو شاید 1 بج رہے ہیں، 1:30 بج رہے ہیں، لیکن اس وقت تک وہ 2 ریلیفز لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایک ریلیف ان کو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ملی ہے، جہاں پنجاب کی نگران کابینہ نے اپنے وہ اختیار جو ان کو دیے ہی نہیں وہ استعمال کرتے ہوئے، جو ان کے پاس ہے ہی نہیں وہ استعمال کرتے ہوئے، انہیں نواز شریف صاحب کی جو العزیزیہ اور ایون فیلڈ والے کیس میں سزائیں ہیں وہ سسپینڈ کر دی ہیں، اور یہ ایک بڑا ریلیف دیا ہے۔ اس کے بعد اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں ان کی اپیل جو ہے، جو ریگولر اپیل ہے ان سزاؤں کے خلاف، وہ آج متوقع ہے۔ ابھی آخری اطلاع تک نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں، بٹ ان کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کرنا ہے اٹ از اینی ونز گیس۔ جو میں سمجھتا ہوں اس کو صحیح گیس کرنے والے کو ہم کوئی واشنگ مشین یا الیکٹرا کا پرانا جو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا آپ کو یاد ہے وہ دیں گے، کیونکہ وہ اینٹیک ہے بالکل اس طرح سے جس طرح سے ہمارے یہ نیم نیلسن منڈیلا صاحب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کیس، جو عمران خان صاحب جس ایسے ہی ایک بھونڈے کیس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سزا پا چکے ہیں، اس جیسے اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ کیس جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف تھا، اور آج وہ مشہور زمانہ جج بشیر صاحب کی عدالت میں بھی پیش ہوئے، اور بشیر صاحب نے ان کو بیل دے دی، اور ان کا جو وارنٹ تھا، جو طلبی کا وارنٹ تھا نان بیلیبل، وہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا، اور اس طرح سے ریلیف کا جو سلسلہ ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ، بالکل اتنی شدت کے ساتھ جس طرح کل افغانستان نے پاکستان کی دھلائی کی کرکٹ گیم میں، اسی طرح سے وہ شدت کے ساتھ ریلیف کا سلسلہ جاری ہے۔ اب جی نواز شریف صاحب کے اوپر جو اس وقت کام ہو رہا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کے منہوں کے اوپر کالک بھی ملی جا رہی ہے، اور کل میں سوچ رہا تھا کہ یہ معاملات پہلے تو ہوتے تھے عدلیہ میں کوئی بڑے مدت کے بعد، یعنی کہ عدلیہ تھی لیکن وہ سیم جج نہیں ہوتے تھے۔ اب معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے اور اتنے تواتر سے اور اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ سیم ججز کو اپنے ہی فیصلوں کی نفی کرتے ہوئے دوسرے فیصلے دینے پڑ رہے ہیں۔ کل جب مورخ تاریخ لکھے گا تو تاریخ لکھتے ہوئے وہ بڑا ہنسے گا بھی کہ بھائی صاحب اسی عدالت نے، اسی بینچ نے اور انہی ججز نے سن 2022 میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو ابسکانڈر ہے، جو پروکلیمڈ افینڈر ہے، اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، وہ پہلے جیل جائے گا اور جیل جانے کے بعد اس کو کوئی ریلیف مل سکے گی۔ جی ہاں، یہ فیصلہ چیف جسٹس جو ہیں عامر فاروق صاحب، ان کا رپورٹڈ فیصلہ ہے 2022 کا، اور شاید نواز شریف صاحب کے ہی کیس میں ہے کہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتی اگر آپ پروکلیمڈ افینڈر ہیں۔ آپ پہلے اپنا سٹیٹس اس میں واپس جائیں گے، یعنی کہ آپ اگر جیل ہوئی تھی تو آپ جیل جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی اپیلیں سنی جائیں گی۔ یہ ان کا 1.5 سال پہلے کا فیصلہ تھا۔ آج اسی فیصلے کے برخلاف آپ نے ویکنڈ پہ دیکھا سب سے پہلے کہ جب نواز شریف صاحب تشریف لائے پاکستان واپس، تو یہ جو فنگر پرنٹنگ والا ڈھونگ ہے یہ شروع ہوا، اور یہ فنگر پرنٹنگ ان کی اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر ہی کروائی گئی، اور ابھی تک وہ بندہ نہیں مل رہا کہ جو یہ بتا سکے کہ جی وہ کون ہے جس نے نواز شریف کے لیے یہ فیسیلیٹیٹ کیا، کیونکہ ہائی کورٹ مبینہ طور پر اس بات سے انکاری ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی کارندہ اسلام آباد ہائی ایئرپورٹ نہیں گیا۔ اور دوسری جانب کل جب نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے پوچھا گیا تو وہ بھی اس چیز کا کافی انہوں نے برا منایا اور آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اپنی پریس کانفرنس کے اندر۔ تو ابھی تک وہ بندہ نہیں مل رہا۔ ویسے تو سب جانتے ہیں کہ وہ بندہ ہے کون جو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، لیکن چلیں وہ دوسرا کوئی مظلوم بندہ، سویلین بندہ نہیں مل رہا کہ وہ کون ہے جس نے میاں صاحب کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو فنگر پرنٹنگ والا معاملہ ہے یہ ایک ریسنٹ چیز ہے کہ پٹیشن فائل کرنے کے لیے آپ کو اپنی فنگر پرنٹس کرنے ہیں۔ یہ بھی ایک انتہائی، جیسے پتہ نہیں کہ آپ ویزا لینے جا رہے ہیں کسی ملک کا، بڑی ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں فضول قسم کی ایک ایڈمنسٹریٹو چیز ڈالی گئی ہے، جس سے محض جو لٹیگیٹر ہے، جو لٹیگنٹ ہے، اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں بحیثیت لیگل پریکٹیشنر پاکستان میں اس پوری روایت کے خام خواہ خلاف تھا۔ اس سے آپ نے خام خواہ ایک بیوروکریسی کو بڑھا دی ہے، اور
اس سے غریب آدمی بہت تنگ ہوتا ہے، یقین کریں. لیکن اب یہ غریب آدمی کے ساتھ ساتھ بڑے آدمی بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کو فنگر پرنٹس لینے کے بہانے آپ نے ان کو ایک مخصوص کمرے میں بلایا اور وہاں سے رینجرز کے ہاتھوں گرفتار کر دیا. اس کے بعد آپ نے نواز شریف کو ایئرپورٹ کے اوپر وہی فیسلٹی دے دی. تو یہ اس طرح کی فضول جب چیزیں ہوتی ہیں تو کبھی آپ اس کو توڑنا پڑتا ہے، کبھی موڑنا پڑتا ہے. خیر، لیکن اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ اسی جو اپنے پرانے فیصلے کے برخلاف، کیونکہ اب وہ دیکھیے، اچھا یہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے ریلیف دلایا گیا ہے، اس پہ میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو اس وقت جب نواز شریف نے باہر جانا تھا تو نواز شریف صاحب کو باہر جانے کے لیے اس وقت بھی پنجاب حکومت کے اوپر یہ بوجھ ڈالا گیا تھا، اور بزدار صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر آپ یاد کریں تو طلب بھی کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی اگر آپ نواز شریف کی سزا سسپینڈ نہیں کرتے اور ان کی جو پلیٹلیٹس کم ہو رہی ہیں، اس میں اگر ان جیل میں کچھ ہو جائے گا تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اس وقت بڑا بازو مروڑ کے پنجاب حکومت کی طرف سے ان کی سزائیں معطل کروائی گئی تھی. آج اسی طرح سے بازو نہیں مروڑا گیا، آج تو حکومتی نگران ان کی ہے، ہم نوا ہے. تو یہ چیزیں ہماری ہسٹری کا حصہ ہیں، اور ہمیں انہیں بار بار یاد کرتے رہنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارے جو کمپنی سرکار والے ہیں کبھی لیفٹ پہ کھیلتے ہیں، کبھی رائٹ پہ کھیلتے ہیں. مینجمنٹ ان کی اخیر ہے، جس طرف بھی کھیل رہے ہوں بڑا کھیلتے ہیں. تو خیر، اس وقت بھی ریاست کا عمل تھا، آج بھی ریاست کا عمل ہے. اس وقت بھی ریاست ہی سب کچھ کر رہی تھی، آج ہی ریاست سب کچھ کر رہی ہے. اور ہم چاہے سیاستدان ہیں، ججز ہیں، وکیل ہیں، گواہ ہیں، ہم سب کو ایک اسکرپٹ دیا جاتا ہے، آپ نے اس اسکرپٹ کے مطابق چلنا ہے. اور جو اسکرپٹ سے مطابق نہیں چل سکتا وہ یا اڈیالہ میں ہوتا ہے یا پھر بیچارہ لندن میں ہوتا ہے. یہاں پہ میری مراد بیچارے میں خود کو بھی زبردستی گھسیڑ رہا ہوں، اور ساتھ نواز شریف کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ اسکرپٹ پہ نہیں کھیلا باہر، جس دن اسکرپٹ پہ کھیلا واپس اندر. تو دیکھتے ہیں ہم کب تک باہر بیٹھتے ہیں، کیونکہ جس دن ہم نے بھی اسکرپٹ کے اوپر یس سر کیا تو ہو سکتا ہے واپسی ہو جائے. اب آ جاتے ہیں ملٹری کورٹس کے اوپر. ملٹری کورٹس کے اوپر ناظرین جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے، کہ ایک بڑی سمپل لاجیکل سی بات ہے کہ جو آرمی ایکٹ ہے اس کا اطلاق سویلینز پہ نہیں ہوتا. جب آرمی ایکٹ بنایا گیا تو اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آرمی کا کوئی بھی ملازم افسر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا جرم کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو وہ سویلین کورٹ میں ٹرائی نہیں ہوگا، اس کا آرمی کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اور اسی طرح سے اگر سویلین کا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ سویلین کورٹس جو ہوتی ہیں اس کے اندر اس کا مسئلے کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اپنے پروسیجرز ہیں. یہ ایک جنرل دونوں کے اندر بائیفیکیشن تھی، دونوں کے اندر علیحدگی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ مختلف ادوار میں جو اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا مخالفین کو، کیونکہ پاکستان میں آپ نے یہ طرح دیکھی کہ یہ اگر آپ ایوب خان کے زمانے سے شروع کریں تو پاکستان میں مختلف ادوار میں جس طرح جب شروع میں ہم جانا شروع ہوئے ویسٹرن بلاک میں، امریکن بلاک میں، ویسٹ کے بلاک میں چلے گئے اگینسٹ رشیا، اور انڈیا جو ہمارا نیبر تھا وہ اس نے ایک نان الائنڈ موومنٹ چلائی اور وہ دونوں طرف رہا اور کسی طرف بھی نہیں رہا، اور اس کو لانگر ٹرم میں فائدہ ہوا، شارٹ ٹرم میں نہیں ہوا. شارٹ ٹرم میں اگر آپ 60s کو دیکھیں تو جو ہمیں ڈالرز ملتے تھے وہ انڈیا کو نہیں ملتے تھے، اور انڈیا کو بڑی سٹرگل کرنی پڑی بڑے دیر تک. لیکن جو ہمارا معاملہ تھا وہ مختلف تھا، ہمیں ڈالرز آتے تھے، ہم امریکہ کی جے کار کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں ہم جو کمیونسٹ تھے پاکستان کے اندر ان کے ملٹری ٹرائلز کرتے تھے، ان کی جناب اس طرح کے ٹرائلز کیے جاتے تھے غداری کے اوپر. جیسے آج کل عمران خان صاحب کے چلائے جا رہے ہیں، اس زمانے میں بڑے بڑے ہمارے پاکستان میں جو کمیونسٹ لیڈرز تھے، اور اس میں ان کے ساتھ صرف جو شاعر تھے، کمیونسٹ شاعر کہہ سکتے ہیں لیکن کوئی پارٹی کا حصہ اتنا سچ نہیں تھے، فیض احمد فیض تھے، سجاد ظہیر تھے جو کمیونسٹ پارٹی پاکستان کے پہلے صدر تھے، ان کا ٹرائل، میاں افتخار الدین، یہ وہ ٹرائلز تھے جو اس زمانے میں چلائے گئے. اور کبھی بھی ان ادوار میں ان بعد میں جا کے ہماری جوڈیشری نے 5 سال 10 سال بعد جا کے کہا کہ وہ جو ملٹری ٹرائل ہوتا تھا یا وہ جو تھا اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. لیکن دور حاضر میں کبھی بھی ملٹری ٹرائلز کے اوپر اتنا سخت فیصلہ نہیں آیا، اور جو چیز آئین اور قانون کے مطابق ہے اور پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے مطابق ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں آیا. یہ فیصلہ آج جو آیا یہ اس لیے بڑا اہم ہے کہ یہ اس دور میں آیا جب ملٹری اپنے پورے زور کے اوپر ہے، اور وہ قیدی جو 113 ہیں، شاید اس وقت میں نمبر غلط ہو سکتا ہے، 100 سے زائد لوگ ہیں، سویلینز ہیں،
یہ کوئی ہارڈنڈ کرمنلز یا ٹیررسٹ نہیں ہیں، یہ عام پولیٹیکل ورکرز ہیں، یا سمجھیے کہ ایکٹیوسٹ ہیں. یہ مطلب ورکر سے بھی ایک میں سمجھتا ہوں درجہ چھوٹا ہے کہ وہ شاید کوئی سبسکرائب ممبرز بھی نہیں ہیں کسی پارٹی کے، اور وہ لوگ دھر لیے گئے ہیں کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا ایکٹیو تھے، یا انہوں نے جناب اس دن جا کے جو جلسے جلوس تھے اس میں شرکت کی. وہ لوگ تھے. ان کا جو ٹرائل ہے اس وقت وہ ملٹری کی قبضے میں ہیں، ان کی تحویل میں ہیں، ان کے کچھ کے تو ٹرائلز بھی شروع ہو چکے ہیں. ان لوگوں کو یہ ریلیف جو سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ یہ ان کو آئینی حق اور تحفظ حاصل ہے کہ ان کو سویلین کورٹس میں ٹرائی کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ان کو بری ذمہ کر دیا گیا ہے. اگر ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے، گواہی ہیں جو فوج کہتی ہے، وہ اب سویلین کورٹس میں آ کے چلے گا، دہشت گردی کی عدالت میں چل سکتا ہے. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو کون سی سویلین کورٹ ہے جو اس وقت ملٹری کے تابع نہیں ہے اور ان کا حکم بجا نہیں لاتی ہے؟ لیکن کیوں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کون سا وہ ایڈوائزر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے اپنے منہ پہ یہ کالک ضرور ملنی ہے اور یہ سویلین کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنا ہے. بھائی اگر آپ کے پاس تھوڑے سے بھی ماڑے سے بھی ثبوت ہیں، جیسے سے آپ ماڑے سے ثبوت آپ کے پاس عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانے میں تھے، اس طرح کے آپ کوئی جج دلاور ڈھونڈ لیں، اس کے سامنے آپ ٹرائل چلا لیں، آپ اپنی جو ہے وہ انا کی تسکین کر لیں. کیوں آپ پورے ادارے کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ آپ کوئی چیزیں وہاں کھڑی کر دیں، ان کو دفاع کا حق نہ دیں اور سزا دلوا دیں، آپ کی انا کی تسکین ہو جائے گی. کم از کم ادارے کو عوام کے خلاف تو نہ کریں اور عوام کو ادارے کے خلاف. تو اس لیے یہ جو ایڈوائزر آپ کو کہہ رہے ہیں، اب اسی سے جڑی ہوئی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. آج کل میرے دوست پرانے یونیورسٹی فیلو منیب فاروق صاحب بہت زیادہ خبروں میں ہیں. انہوں نے شیخ صاحب کا انٹرویو بھی کیا. کل ان کا میں وی لاگ دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ تبصرہ کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے جن لوگوں سے کوئی میل ملاقات ہے کمپنی سرکار کے اندر، وہ بڑے ڈٹرمنڈ ہیں. ظاہری بات ہے، منیب صحافی ہے، اس کے سورسز ہوں گے. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بڑے ڈٹرمنڈ ہیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، ٹرائل تو ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا اور ہم ان لوگوں کا ملٹری ٹرائل کر کے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر یہ کسی لیول کے اوپر یہ بات اور یہ سوچ پائی جاتی ہے منیب، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ بڑی ہی تباہ کن ہے. تباہ کن اس لیے ہے کہ یہ سوچ جو ہے نہ صرف ایک آئینی تصادم کو جنم دیتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک نان پروڈکٹیو سوچ بھی ہے. اور دوسری ایک چیز میں آپ کو اپنے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں، اور یہ تھوڑی سی مجھے میرے کچھ دیکھنے اور سننے والے کہتے بھی ہیں کہ میں مزاح نہ کیا کروں، لیکن مجھ سے رہا نہیں جاتا کیونکہ میں 7-8 سال لاہور میں پڑھا بھی، تو وہاں سے وہ جو جغت بیٹھ گئی ہے وہ نکلتی نہیں ہے. اب میں یہاں پہ اور تھوڑا سا برطانیہ میں ہونے کے باوجود تھوڑا سا ڈرتے بھی ہیں اور تھوڑا سا لحاظ بھی رکھتے ہیں اداروں کا. یہ جو تارے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایک تارے سے لے کے 4 تارے تک ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں آپ کی جو انفارمیشن کی سورس ہوگی، کوئی 1 تارے والا ہوگا یا 2 تارے والا ہوگا، بہت ہوا تو 3 تارے والا ہوگا، جو کہ نہیں ہوگا. یہ کوئی 1 تارے والا، 2 تارے والا، چھوٹے والا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو 4 تارے والا ہوتا ہے نا، یہ 4 تارے والا کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. وہ 4 تارے والے نے بہت سے 1 تارے 2 تارے والے، کسی کو لیفٹ، کسی کو رائٹ، کسی کے اوپر، کسی کو نیچے، مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی پہ لگایا ہوتا ہے. کیونکہ یہ سارا کھیل ہی اسی طریقے سے کھیلا جا رہا ہے کہ بس تاروں کا ہیر پھیر ہے، تاروں کو ادھر ادھر ہلایا جاتا ہے اور ان تاروں سے ایک ہی ادارے کی طاقت میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو سربراہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی طاقت میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو آپ کو جو 1 تارے والے ملتے ہیں وہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں، یا 2 تارے والے ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہوں گے کہ جی ہم نے تو ہر حال میں ان کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے. جبکہ انہی 4 تاروں والوں کے جو ماتحت ہیں، کوئی اور 1 تارے والا، 2 تارے والا کسی اور پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. اور یہ پھر بس آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 2-3 سال بعد چیزیں گڑائیاں لیتی ہیں اور وہ آگے چلی جاتی ہیں. بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے چلتی رہتی ہیں. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ ان سے ملتے ہیں تو انہیں ضرور یہ مشورہ دیں، ان کو یہ سمجھائیں. یہ مجھے دیکھیے 2 چیزیں ہیں جو ملٹری ٹرائل سویلین کا ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں. ایک چیز تو سب سے اول بات یہ ہے کہ یہ آئینی طور پر قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی طرح رکھنا جو ہے وہ کسی کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ جو آج ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہیں وہ کل ہوں گے. تو یہ تو چیز چلتی رہے گی. جو گھڑا آج ہم لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے کھود رہے ہیں، کل اس میں گریں گے. یہ ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے.
دوسری چیز جو ہے مجھے کوئی ایسا میرا کوئی پاکستان افواج اور اداروں سے کوئی وہ نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہیں اور پاکستان کی ترقی بھی چاہتے ہیں اور پاکستان سے ہر طرح سے وہ جڑے ہوئے ہیں. وہ جس طرح ہمارے چودھری شجاعت صاحب نے دفعہ کسی نے جب وہ وزیر اعظم تھے تو کسی نے کہا کہ جی فوج کے اوپر کوئی بات کی تو انہوں نے کہا یار یہ پاکستان کی فوج ہے نا، اگر میں فوج کے ساتھ ہوں تو یہ کوئی انڈیا کی یا اسرائیل کی فوج تو نہیں ہے. اسی طرح سے پاکستان کے عوام فوج ہم ان میں سے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں، تو یہ کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے. لہٰذا جب کوئی ایسی پالیسی بنائی جاتی ہے، ایسی کوئی چیز کی جاتی ہے جس سے یہ ادارہ ایز اے ادارہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر کرٹیسائز اس لیے کرتے ہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے درمیان، آپ کی عوام کے درمیان جو آلریڈی آپ کی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، جسے آپ بزور شمشیر کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، اس سے کمی نہیں ہوتی. فوج عوام کو اس وقت اچھی اور پیاری لگتی ہے جب وہ ان کی حفاظت کرتی ہے بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں. جب وہ فوج خود ہی اپنے توپ ہتھیار اور اب عدالت لے کے چڑھ دوڑے گی اپنے شہریوں کے اوپر، تو پھر وہاں پہ دونوں کے مابین فاصلے آ جائیں گے اور وہ فاصلے اچھے نہیں ہوتے، وہ گھروں کو بھی توڑ دیتے ہیں، بھائیوں میں جدائی پیدا کر دیتے ہیں. لہٰذا ہم جو آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو سارا کام ہے، یہ جو ملٹری کورٹس آپ بنا رہے ہیں، یہ جو ٹرائلز کرنے ہیں، مقدمے کرانے ہیں، یہ تمام سویلین اداروں کو کرنے دیں. اس سے اپنے ادارے کو شامل نہ کریں، اپنی پورا زور اور توانائی اس کام کے اوپر نہ لگائیں. آپ کو کرنے کو اور بہت سارے بکھیڑے ہیں، اس کے اوپر توجہ کریں. عوام کو جب آپ ان کو عوامی طریقوں سے سویلین سیٹ اپس کے اندر پولیٹیکل پرابلمز کا پولیٹیکل سلوشن تلاش کریں اور ان کو کرنے دیں جن کا یہ کام ہے، اس سے دوبارہ سے آپ کی وہ جو عوام کے ساتھ جڑا ہونا تھا وہ بحال ہوگا. اور میرے اس مشورے کا اطلاق اسلام آباد سے لے کر بلوچستان کے دور افتاد علاقوں تک ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نواز شریف کا کیا فردر آتا ہے اس پہ اپڈیٹ آپ سے کریں گے انشاءاللہ. شکریہ. خدا حافظ.